اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کی جو زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی بہت مختصر ہے، اور مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی بے بھروسہ بھی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کی موت بالکل بڑھاپے کی عمر میں آئے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ جوانی میں، نوجوانی میں، بچپنے میں، پیدائش کے فوراً بعد کبھی بھی موت آ سکتی ہے اور آتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ کامیاب اور عقل مند مومن وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری میں پہلے سے لگا رہے۔ کوئی آدمی نوجوانی کی عمر میں یہ خیال کرے کہ ابھی تو عمر پڑی ہے، ادھیڑ عمر میں جا کر عبادت کر لیں گے، یا ادھیڑ عمر والا یہ خیال کر کے کہ ابھی تو کافی عمر پڑی ہے، بڑھاپے کے مرحلے میں جب قدم رکھیں گے تو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیں گے۔ اس طرح زندگی کے آئندہ مرحلے پر امیدوں کو موقوف کرنا اور عبادت میں تاخیر کرتے رہنا اور دنیا کے پیچھے لگے رہنا، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ حدیث کے مفہوم کے مطابق عقل مندی اور کامیابی یہ ہے کہ آدمی نوجوان ہو، جوان ہو، ہر حال میں موت کے بعد کی زندگی کی تیاری میں لگا رہے، اور جہاں تک بڑھاپے کی بات ہے تو وہ تو موت کا ہے ہی دروازہ۔ ہمارے کئی بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ 40 سال کی عمر تک اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے اور دنیا بھی کماتے رہے، لیکن 40 سال کی عمر کو جب وہ پہنچ گئے تو انہوں نے دنیا کمانے کا قصہ ختم کر دیا، اور پھر 40 سال کے بعد پوری زندگی اللہ کی عبادت میں لگے رہے، رات بھی دن بھی۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر قرآن گزرے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے جلالین کے نام سے، جو ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے کو، سمجھنے کو بے حد اہم سمجھا جاتا ہے۔ علمی رسوخ حاصل کرنے کے لیے، علم میں گہرائی اور گہرائی پیدا کرنے کے لیے ہمارے اکابر قرآن کریم کی جن تفاسیر کے مطالعے کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے متعلقین کو مشورہ دیتے ہیں، ایسی قرآن کریم کے بہترین تفاسیر میں ایک تفسیر ہے تفسیر جلالین۔ اس تفسیر کے لکھنے والے جو مفسر ہیں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، 40 سال کی عمر کے بعد دنیا کمانے کا قصہ ختم کر کے اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہو گئے تھے۔ جب آدمی ایسی زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ تعالی موت کے بعد بڑی کامیابی عطا فرماتے ہیں، بلکہ موت سے پہلے ہی موت کے بعد انہیں کیا کچھ ملنا ہے اس کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے کتب، اللہ کے ولی انسان گزرے ہیں۔ رائے پتھورا کے زمانے میں وہ اجمیر تشریف لائے اور 104 سال کی عمر میں 1246 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت ان کی پیشانی پر ایک عربی عبارت ابھر رہی تھی، یعنی کھلے طور پر پڑھنے میں آ رہی تھی۔ کھال کے آثار سے
اس عبارت کو صاف طور پر پڑھا جا رہا تھا، سمجھا جا رہا تھا، اور وہ عبارت یہ تھی: مات حبیب اللہ فی حب اللہ، کہ اللہ کا حبیب، اللہ سے محبت کرنے والا انتقال کر گیا اور اللہ کی محبت میں انتقال کر گیا۔ اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں انتقال کر گیا۔ اس عربی کی عبارت کے نقوش ان کی پیشانی پر از خود ظاہر ہو گئے تھے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا والوں کو دکھایا گیا تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو اور وہ یہ سمجھ سکیں کہ جو اللہ کی محبت میں جیتے ہیں، اللہ کی محبت میں جن کے دن اور رات گزرتے ہیں، انہیں موت کس طرح کی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے عطا کی جاتی ہے۔ دو بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کے انتقال کے بعد بھی ان کی قبر سے ایک زمانے تک، 4 مہینے یا 4 سال تک خوشبو آتی رہی۔ ان میں سے ایک تو ہیں بخاری شریف کو مرتب کرنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخارا میں جن کا انتقال ہوا، ایک تو وہ ہیں، اور دوسرے ہیں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے پنجاب کے رہنے والے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ایک زمانے تک ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی۔ خلق خدا بڑی تعداد میں ان کی قبر پر جمع ہوتی رہی، اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی مٹی کو کئی دنوں تک لوگ اٹھا اٹھا کر لے جاتے رہے۔ پرانی قبر کی مٹی وہاں سے اٹھتی رہتی تھی، نئی مٹی لا کر ڈالی جاتی رہی، لیکن خوشبو جوں کی توں آتی رہی۔ تو یہ باتیں جب ہوتی ہے جب انسان اس دنیا کی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق اور نبی کی سنتوں کے مطابق گزارتا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، ابتدا میں ان کا ایک غیر اسلامی گھرانے سے تعلق تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، آگوش اسلام میں آ گئے، پھر دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ تو اس زمانے میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ انہی دنوں پنجاب سے ایک آدمی اپنی بیٹی کے رشتے کی تلاش میں دیوبند پہنچا اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا کسی دیندار گھرانے میں رشتہ ہو جائے، تو آپ کی نظر میں اگر کوئی اس طرح کا آدمی ہو، کوئی اس طرح کا طالب علم ہو جو ہمارے پنجاب سے تعلق رکھتا ہو، تو برادری کی کوئی قید نہیں ہے، دینداری ہونی چاہیے، میری بچی ایسے آدمی کے لیے حاضر ہے۔ تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ آپ کے پنجاب کے ایک طالب علم میں احمد علی اگرچہ غربت زدہ ہیں، غریب ہیں، حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن بڑے شریف اور دیندار آدمی ہیں۔ چنانچہ شیخ الہند کے مشورے سے ان کا رشتہ طے ہو گیا، اور اسی دن عصر کی نماز کے بعد نکاح کا بھی اعلان ہو گیا۔ تو یہ غالباً صبح کا وقت تھا، اور احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی غربت کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک ہی کپڑے کی جوڑی تھی۔ ہفتے میں 10 دن میں اسی کو دھوتے تھے، اور کسی اور طالب علم کی جوڑی لے کر یا لنگی پہن کر جب تک وہ سوکھ نہیں جاتی جوڑی، کہیں چھپ کر بیٹھ جاتے تھے، اور جب کپڑے سوکھ جاتے تھے تو انہی کو پہن لیتے تھے۔ تو جس دن رشتہ ہوا ہے اور نکاح کا اعلان ہوا ہے، اس دن بھی ان کے پاس ایک ہی جوڑی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جلدی میں کپڑوں کو دھلا، کپڑوں کو جب دھلا اس کے کچھ دیر کے بعد جب سکھایا تو بارش شروع ہو گئی،
اور بارش کئی گھنٹے تک مسلسل چلی۔ ادھر عصر کا وقت قریب آ رہا ہے اور ادھر ایک ہی کپڑے کی جوڑی ہے، وہ بھی دھلی ہوئی اور ابھی سوکھی نہیں ہے۔ کشمکش میں تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ دو ہی راستے تھے، یا تو کسی سے مانگ لیے جائیں یا یہ کہ انہی کو پہن لیا جائے۔ تو کسی سے مانگ کر کپڑے پہنے جائیں، اس کی وہ ہمت نہیں جٹا سکے، کسی کے سامنے سوال نہیں رکھ سکے، بدر جائے مجبوری، وہی دھلی ہوئی جوڑی پہنی اور مسجد میں پہنچ گئے۔ نماز کے بعد جب اعلان ہوا اور یہ اٹھ کر آگے پہنچے تو سب کو اندازہ ہو گیا کہ کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے ہونے والے سسر صاحب کو بھی معلوم ہو گیا کہ ان کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں۔ سمجھ گئے کہ طالب علم غریب ہے، لیکن ان کی پیشانی سے ولایت کا جو نور ٹپک رہا تھا وہ اللہ والوں کو نظر آ رہا تھا، اس لیے کپڑوں پر نگاہ نہیں ڈالی، بلکہ پیشانی سے چمکنے والے ولایت کے نور پر ان کی نظر جمی اور خوشی خوشی ان کا اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا۔ نکاح کرنے کے بعد جب ان کی بیٹی مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں گئی تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو خود غریب تھے، حالات سے گزر رہے تھے، دارالعلوم دیوبند سے نئے نئے فارغ ہوئے تھے، تو حالات تو آنے ہی تھے، اب تک خود حالات میں تھے، اب یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں حالات کی زد میں آ گئے۔ کچھ دن کے بعد جب ان کی اہلیہ اپنے میکے گئی اور ان کی والدہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تم نے اپنے شوہر کو اور ان کے گھر کو کیسا پایا، تو ان کی بیٹی نے جو جواب دیا وہ بڑا حوصلہ افزا جواب تھا، جو سننے سے تعلق رکھتا ہے، سبق حاصل کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں اگر ہمارے گھرانوں میں ہوں تو بہت سے جھگڑے، بہت سے قصے ختم ہو سکتے ہیں۔ ان کی بیٹی جو حالات سے گزر کر آئی تھی، کئی دن کے فاقوں سے گزر کر آئی تھی، ماں نے جب یہ پوچھا کہ شوہر کو اور ان کے گھر کو کیسا پایا، تو ان کی بیٹی کا جواب یہ تھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، لیکن میں نے تو شادی کے بعد جیسے ہی اپنے شوہر کے گھر گئی تو مرنے سے پہلے ہی جیتے جی اپنی جنت دیکھ لی، میں خوش ہوں، ہر اعتبار سے خوش ہوں، حالانکہ حالات سے گزر کر گئی تھی۔ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اور ان کی اہلیہ نے حالات میں جب اللہ کے دین سے اپنا تعلق مضبوط رکھا، لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیا، جزا فضا نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو اتنا اونچا مقام بخشا کہ ان کی ولایت کا اعتراف پوری دنیا میں کیا گیا۔ اور ایک وہ وقت آیا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے لوگ ان سے ملاقات کے لیے، ان کی زیارت کے لیے، ان کی دعائیں لینے کے لیے لاہور تشریف لے جایا کرتے تھے اور کئی دن ان کے یہاں ٹھہرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا نوازا کہ ہمہ وقت ان کے یہاں دسترخوان لگا رہتا تھا، اور ملک کے اور بیرون ملک کے نہ جانے کہاں کہاں کے لوگ آتے تھے اور ان کے دسترخوان پر کھانا تناول کرتے تھے، اور دنیا بھر کی عورتیں ان کے گھر پر حاضری دیتی تھی اور ان کے گھر کی صفائی کرنے کو اپنے لیے فخر کی چیز سمجھتی تھی۔ تو ایک وہ دور تھا کہ حالات سے گزر رہے تھے، لیکن جب صبر سے، شکر سے کام لیا، ہر حال میں اپنی آخرت کو ترجیح دی، دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، موت کے بعد جو مراحل پیش آنے والے ہیں ان کی تیاری کے سلسلے میں ہر حال میں کوشاں رہے، راضی برضا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت تو بنائی سو بنائی، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی بھی بنا دی، اور دنیا سے جب رخصت ہوئے ہیں مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ایک بہت بڑی تعداد نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی
اور قبر کی مٹی سے ایک زمانے تک خوشبو آتی رہی. مرنا بہرحال ہم سب نے ہے. جلدی آدمی کوئی چلا جاتا ہے, کوئی کچھ عمر لے کر چلا جاتا ہے, لیکن بہرحال ہر آنے والے انسان کو یہاں سے رخصت ہونا ہے. کامیابی اور عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو اور موت کے بعد کی زندگی کو ہمیشہ یاد رکھے, اور صرف یاد نہ رکھے بلکہ موت کے بعد کام آنے والے اعمال زیادہ سے زیادہ کرتا رہے. اللہ تعالی ہمیں اسی مومنانہ شان کے ساتھ, موت کو یاد رکھنے کے ساتھ زندگی کا یہ مختصر سا سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جہالت کی زندگی سے, غفلت کی زندگی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.